السلام علیکم عزیز سامعین، یہ تعلیم حضرت عیسیٰ المسیح کی پیروی سے متعلق 8 تعلیمات کے ایک نئے مجموعے کا آغاز کرتی ہے۔ ہم ان تعلیمات کو عیسیٰ کے 8 احکامات کہتے ہیں۔ اپنی پچھلی تعلیمات میں نے حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش، معجزات اور تعلیمات کے بارے میں بتایا تھا۔ بہت سے انبیاء نے حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش کی پیشن گوئیاں کی۔ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام اور دوسروں کو بھی ان کی پیدائش کے بارے میں بتایا۔ حضرت عیسیٰ المسیح ایک کنواری سے پیدا ہوئے۔ وہ صلیب پر اپنی موت کے ذریعے ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے دنیا میں آئے۔ کیا کسی اور نبی کی پیدائش اتنی خاص تھی؟ حضرت عیسیٰ المسیح نے بیماروں کو شفا بخشی اور مردوں کو زندہ کیا۔ اپنے معجزات کے ذریعے حضرت عیسیٰ المسیح نے گنہگاروں سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ان کے پاس اتنا بڑا اختیار اور طاقت ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں اور ہمارے خفیہ خیالات کو جان سکتے ہیں۔ کیا کسی اور نبی نے اتنے معجزات دکھائے؟ حضرت عیسیٰ المسیح نے فرمایا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی بھی خدا باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے ہمیں حضرت عیسیٰ المسیح کی تعلیم کو سننا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش منفرد تھی اور انہوں نے عظیم معجزات دکھائے اور ایک اعلیٰ تعلیم پیش کی، لیکن ان کی زندگی کی یہ چیزیں اتنی خاص نہیں ہیں جتنا کہ حضرت عیسیٰ المسیح کا ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے صلیب پر اپنی جان دینا۔ انہیں دفن کیا گیا اور 3 دن بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ وہ اپنی قبر سے نکل کر جنت چلے گئے۔ اب حضرت عیسیٰ المسیح جنت میں ہی بیٹھے ہوں گے اور قیامت کے دن واپس آئیں گے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ المسیح بہت عظیم ہے، ہمیں ان کے احکام کی تعمیل میں محتاط رہنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ جبکہ حضرت عیسیٰ المسیح نے بہت سے احکام دیے، لیکن ان سبقوں میں سب سے اہم حکموں پر زور دیا گیا ہے۔ یہ احکام مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، توبہ اور ایمان لاؤ۔ نمبر 2، پاک غسل لو۔ نمبر 3، دعا کرو۔ نمبر 4، کلام سے سیکھو۔ نمبر 5، جاؤ اور شاگرد بناؤ۔ نمبر 6، اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو۔ نمبر 7، عشائیہ ربانی یعنی روٹی توڑو۔ نمبر 8، دل سے دو۔ اگر آپ کو یہ سب چیزیں فوری طور پر سمجھ نہیں آتی ہیں تو پریشان نہ ہوں، بلکہ انہیں سیکھیں اور اپنی زندگی میں عمل کریں۔ حضرت عیسیٰ المسیح کے احکام کو جاننے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں لاگو نہ کریں۔ ہم ہر سبق کو سکھانے کے لیے بائبل کی کہانیوں کا استعمال کریں گے۔ توبہ اور ایمان لاؤ۔ آج یہ سبق انجیل شریف لوقا باب 7 آیت 36 تا 50 سے ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کہانی کو پڑھیں، میں فریسی کی اصطلاح کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ المسیح کے زمانے میں فریسی مذہبی رہنما تھے۔ وہ تورات شریف کو جانتے تھے اور دوسروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا طریقہ سکھاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ المسیح اکثر فریسیوں پر یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ ظاہری طور پر بہت مذہبی دکھائی دیتے ہیں، جبکہ باطنی طور پر خدا سے بہت دور ہیں۔ یہ کہانی ایک فریسی کی خدا سے دور ہونے کی ایک مثال ہے، حالانکہ وہ بہت مذہبی لگ رہا تھا۔ ایک فریسی نے عیسیٰ کو کھانا کھانے کی دعوت دی۔ عیسیٰ اس کے گھر جا کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس شہر میں ایک بدچلن عورت رہتی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ عیسیٰ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھا رہا ہے تو وہ عطردان میں بیش قیمت عطر لا کر پیچھے سے اس کے پاؤں کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ رو پڑی اور اس کے آنسو ٹپک ٹپک کر عیسیٰ کے پاؤں کو تر کرنے لگے۔ پھر اس نے اس کے پاؤں کو اپنے بالوں سے پوچھ کر انہیں چوما اور ان پر عطر ڈالا۔ جب عیسیٰ کے فریسی میزبان نے یہ دیکھا تو اس نے دل میں کہا، اگر یہ آدمی نبی ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ یہ کس قسم کی عورت ہے جو اسے چھو رہی ہے، کہ یہ گنہگار ہے۔
ईसा ने इन ख्यालात के जवाब में उससे कहा, शमौन, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। उसने कहा, जी उस्ताद बताएं। और ईसा ने कहा, एक साहूकार के 2 कर्जदार थे। एक को उसने चांदी के 500 सिक्के दिए थे और दूसरे को 50 सिक्के, लेकिन दोनों अपना कर्ज अदा न कर सके। ये देखकर उसने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। अब मुझे बता, दोनों कर्जदारों में से कौन उसे ज्यादा अजीज रखेगा? शमौन ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में वो जिसे वो ज्यादा माफ किया। ईसा ने कहा, तूने ठीक अंदाजा लगाया है। और औरत की तरफ मुड़कर उसने शमौन से बात जारी रखी, क्या तू इस औरत को देखता है? जब मैं इस घर में आया तो तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी न दिया, लेकिन इसने मेरे पांव को अपने आंसुओं से तर करके अपने बालों से पोंछकर खुश कर दिया है। तूने मुझे बोसा न दिया, लेकिन ये मेरे अंदर आने से लेकर अब तक मेरे पांव को चूमने से बाज नहीं रही। तूने मेरे सर पर जैतून का तेल न डाला, लेकिन इसने मेरे पांव पर अतर डाला। इसलिए मैं तुझे बताता हूँ कि इसके गुनाहों को वो बहुत हैं माफ कर दिया गया है, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत का इजहार किया है। लेकिन जिसे कम माफ किया गया वो कम मोहब्बत रखता है। फिर ईसा ने औरत से कहा, तेरे गुनाहों को माफ कर दिया गया है। ये सुनकर जो साथ बैठे थे आपस में कहने लगे, ये किस किस्म का शख्स है जो गुनाहों को भी माफ करता है। लेकिन ईसा ने खातून से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामती से चली जा। इस कहानी से हम हजरत ईसा अल मसीह के बारे में क्या सीखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि वो गुनहगारों से मोहब्बत करते थे। हालांकि वो जानते थे कि ये औरत गुनहगार है, वो उसकी मोहब्बत देखकर खुश हुए। उसने गुनहगारों को उनके साथ गुनाह करने के लिए कबूल नहीं किया, बल्कि उसने गुनहगारों को कबूल किया ताकि वो तौबा करने और ईमान लाने में उनकी मदद कर सके। हम ये भी देखते हैं कि हजरत ईसा अल मसीह उस औरत से मिलने से पहले उसके बारे में जानते थे। हमारे खुदावंद हजरत ईसा अल मसीह सब कुछ जानते हैं। वो हमारे दिलों के हाल को जानते हैं कि हम खुदा के करीब हैं या दूर हैं। हजरत ईसा अल मसीह ने उस औरत के गुनाहों की मुआफी का ऐलान करके उसकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा, तुम्हारे गुनाह मुआफ हो गए, और फिर कहा, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें बचाया, सलामती से जाओ। जब ये औरत हजरत ईसा अल मसीह के पास आई थी तो उसकी जिंदगी बहुत खराब थी। ताहम हजरत ईसा अल मसीह इतने ताकतवर और मोहब्बत करने वाले हैं कि उन्होंने खुदा के साथ उसका रिश्ता बहाल किया। हजरत ईसा अल मसीह ने इस कहानी में एक मुख्तसर मगर ताकतवर तमसील का इस्तेमाल करते हुए भी तालीम दी। उन्होंने कहा कि एक साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक पर 500 दीनार और दूसरे पर 50। जब उनके पास अदा करने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? 1 दीनार उस जमाने में मजदूरों की 1 दिन की मजदूरी थी, लिहाजा दोनों कर्जे अहम थे। इसी तरह हजरत ईसा अल मसीह ये वाज़े कर रहे थे कि शमऊन और गुनहगार औरत दोनों पर कर्ज था। इस तमसील में उनके कर्ज उनके गुनाहों की नुमाइंदगी करते हैं। हजरत ईसा अल मसीह शमऊन और गुनहगार औरत दोनों के गुनाह मुआफ कर सकते थे, लेकिन ये वही गुनहगार औरत थी जिसने उनसे मोहब्बत की। ये वही है जिसने रोकर अपने आंसुओं और बालों से उसके पांव धोए और उसके पैरों पर खुशबू लगाई, जिसकी वजह से उसके गुनाह मुआफ हुए। इसके मुकाबले में शमऊन ने हजरत ईसा अल मसीह के पांव धोने के लिए पानी तक फराहम नहीं किया। बात यह है कि इंसान जितना ज्यादा गुनाह करता है, मुआफी पाने के लिए वो उतना ही शुक्रगुजार होता है। इस कहानी में हम लोगों के बारे में क्या सीखते हैं? हम इस कहानी में हजरत ईसा अल मसीह के अलावा 2 अहम किरदारों को देखते हैं, एक शमऊन फरीसी और 2 गुनहगार औरत। ये दोनों किरदार बहुत मुख्तलिफ हैं। अगरचे शमऊन भी एक गुनहगार है, शायद उस शख्स की तरह जिसे तमसील में 500 दीनार का कर्जदार कहा गया है। उसने महसूस नहीं किया कि वो गुनहगार है,
جبکہ وہ ایک مذہبی رہنما تھا اور اس نے کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں کی جو حضرت عیسیٰ المسیح سے حاصل کر سکے۔ آج کل بھی کچھ لوگ اپنے گناہوں کی معافی کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کتنے گناہگار ہیں۔ انجیل شریف کہتی ہے سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شمعون جیسے مذہبی رہنماؤں کو بھی اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ المسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ اس کے برعکس گناہگار عورت بہت گناہگار تھی، شاید اس شخص کی طرح جسے تمثیل میں 500 دینار کا قرضدار کہا گیا ہے۔ اس عورت اور فریسی میں فرق یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے اور ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس نے پہچان لیا کہ وہ خدا سے بہت دور ہے اور اس کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ اس گناہگار عورت نے پہچانا کہ یہ کام صرف حضرت عیسیٰ المسیح کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ آج کل بھی اس عورت جیسے گناہگار لوگ ہیں جو خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ جب وہ سنتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ المسیح ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر قربان ہو گئے تو وہ توبہ کرنے اور ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ اس عورت کی طرح خدا سے دور لوگ اکثر سب سے زیادہ توبہ اور اپنی نجات کے لیے سب سے زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ اس کہانی میں ہمیں کون سے گناہ نظر آتے ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے؟ بنیادی گناہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے تکبر کرنا۔ جبکہ عورت کو گناہگار عورت کہا گیا، ہمیں اس کے گناہ کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں دی گئی، جبکہ شمعون فریسی کا تکبر یہاں توجہ کا مرکز ہے۔ شمعون کا بنیادی گناہ یہ تھا کہ اس نے توبہ نہیں کی اور خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کی پیروی نہیں کی، حالانکہ انہوں نے شمعون کے گھر میں قیام کیا تھا۔ جبکہ شمعون نے خداوند عیسیٰ المسیح کو اس گناہگار عورت کو اپنے پاس آنے کی اجازت دینے کے فیصلے پر آزمانے کی کوشش کی۔ شمعون خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوا اور اس نے گناہگار عورت کو بھی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگیاں گناہ سے خالی ہیں تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ شاید ہم شمعون کی طرح تو نہیں جو حقیقت میں خدا سے دور تھا۔ آخر میں ہمیں اس کہانی میں کون سی مثالیں نظر آتی ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے؟ اگرچہ ہم حضرت عیسیٰ المسیح کی مثال سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم گناہگار عورت کی مثال پر توجہ دیں گے۔ اس نے کیا کیا؟ آسان الفاظ میں وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لے آئی۔ اس نے اپنے گناہوں سے منہ موڑ کر خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کے پاس آ کر توبہ کی۔ انجیل شریف کہتی ہے سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہے، یعنی ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کرنے کا مطلب ہے اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل دینا۔ گویا ہم اپنی زندگی میں غلط راستے پر جا رہے ہیں اور ہمیں صحیح راستے پر جانے کے لیے یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے۔ اس گناہگار عورت کی طرح ہم سب کو توبہ کرنے اور معافی کے لیے حضرت عیسیٰ المسیح کے پاس آنا چاہیے۔ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر اپنی جان دے کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ نیز یہ گناہگار عورت حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لے آئی۔ اس نے اس سے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے، سلامتی سے جا۔ اسی طرح ہم بھی اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لا کر سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ توبہ اور ایمان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ توبہ گناہ سے منہ موڑنے کا نام ہے اور ایمان حضرت عیسیٰ المسیح کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے۔ توبہ اور ایمان لانا حضرت عیسیٰ المسیح کے شاگرد بننے کا پہلا قدم ہے۔ اس کے شاگرد بننے کے لیے ہم سب سے پہلے اپنی پرانی زندگی اور اس کے گناہوں سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو مکمل طور پر حضرت عیسیٰ المسیح کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لانے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میرا ان پر ایمان ہے، وہ آپ کی زندگی بدل دیں گے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وہ آپ کو سکون دیں گے۔ کیا آپ توبہ اور ایمان لانے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے گناہوں کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو خدا کے کلام سے ایک حوالہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں اس حوالے کو پڑھتا ہوں، براہ کرم پاک روح سے اپنے آپ کی زندگی میں کسی بھی گناہ کے احساس کے لیے رہنمائی طلب کریں۔
اپنی زندگی میں کسی بھی گناہ سے دوری اختیار کر کے اور خداوند حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لانے کا آج ہی فیصلہ کریں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ مجھے امید ہے کہ خدا آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ کو کن گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ براہ کرم یاد رکھیں کہ خداوند حضرت عیسیٰ المسیح نے ہمارے ان تمام گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے صلیب پر اپنی جان دے دی، جیسا کہ یہ آیت بیان کرتی ہے، تمہیں غسل دیا گیا اور پاک کیا گیا، تمہیں خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کے نام سے اور خدا کی روح سے راست باز ٹھہرایا گیا۔ خدا حافظ میرے عزیز سامعین۔